اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين صدق الله العظيم. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 سے 97 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی گئی. سورۃ الانبیاء انبیاء کرام کے نام سے سورت ہے اور اس کا بیشتر حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، صرف اب آخری رکوع ہے. تو اس میں انبیاء کرام کا کچھ بیان چل رہا ہے، جن میں آج حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، جبکہ اس سے پہلے حضرت یونس، حضرت ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل اور حضرت ابراہیم، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہو چکا ہے. بتانا یہ ہے کہ یہ تمام پاک باز ہستیاں، یہ مقدس انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت اور نبوت جیسے اعزاز سے نوازا، ان پر بھی مصائب آئے، مشکلات سے دوچار ہوئے، امتحان سے گزرے، اور انہوں نے پورے صبر و ثبات کا اور پورے عزم اور استقلال کے ساتھ اپنا مشن پورا کیا. ابھی پہلے گزرا کہ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ وہ مچھلی والا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام، اس پر بھی ایک ایسا وقت گزرا ابتلاء آزمائش کا کہ وہ کچھ وقت کے لیے مچھلی کے پیٹ میں مقید رہے. تو وہاں انہوں نے کس کو نجات کے لیے پکارا؟ صرف اللہ کو نجات کے لیے پکارا. کن الفاظ سے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان کلمات سے اللہ کو پکارا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو وہاں سے رہائی بخشی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصول دیا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ بات حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ اس طرح کے کلمات سے ہر مومن کو مصائب سے اللہ نجات دیتے ہیں. اور بھی کوئی اگر کسی مصیبت پہ مبتلا ہو تو وہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے.
ذکر حضرت زکریا علیہ السلام کا، جو انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تفصیلی ذکر سورہ آل عمران اور سورہ مریم کے پہلے رکوع میں بھی ہو چکا ہے، اور ان کا اسم گرامی دوسری صورتوں میں بھی آ چکا ہے، سورہ انعام میں، اور یہاں بھی کچھ مختصر سا ان کا بیان ہو رہا ہے، اور یہاں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے علم و حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا علیہ السلام کا وہ وقت بھی قابل یاد ہے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ انبیاء کس کو پکارتے تھے؟ رب کو پکارا۔ کب پکارا اس کی تفصیلات یہاں نہیں، سورہ آل عمران میں، کہ حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ نے اپنے ہونے والے بچے کی نظر مانی تھی۔ انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررن، اے اللہ ہونے والے بچے کی میں نظر مانتی ہوں کہ وہ تیری مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے، دین کے خدمت کے لیے آزاد ہوگا۔ جو اللہ مجھے دے گا بچہ وہ آزاد ہوگا، اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لیا جائے گا۔ نظر مانی تو اللہ تعالیٰ نے امید یہ تھی کہ لڑکا ہوگا، اور لڑکوں ہی کی نظر مانی جاتی تھی کیونکہ وہ زیادہ خدمات انجام دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان سے پیدا ہونے والی بچی پیدا ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو لڑکے کے لیے نظر مانی تھی لیکن تو لڑکی ہو گئی ہے، اور اللہ خوب جانتا کہ کیا ہونا تھا۔ بہر اللہ تعالیٰ نے لڑکی ہی کو نظر میں قبول کر لیا ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ تو جب قبول کر لیا تو اب یہ مسجد والوں کے حوالے کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ اس بچی کی تربیت کی، عام بچوں سے زیادہ جلد از جلد یہ بڑھتی گئی، بڑی ہوتی گئی، اور جب یہ رہن سہن کے کسی قدر قابل ہوئی تو مسجد والوں کے حوالے کر دی، مسجد اقصیٰ۔ تو مسجد اقصیٰ میں اور بھی کئی ڈائریکٹر وغیرہ تھے، آج کی اصطلاح میں بات کرتے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کے نبی تھے۔ تو جب لے گئیں تو ہر ایک نے اس بچی کی تربیت اور پرورش اور دیکھ بھال کو اپنی سعادت سمجھ کے مطالبہ کیا کہ اسے میرے حوالے کیا جائے۔ اب یہ کوئی ایک کم 30 آدمی تھے، اب کس کے حوالے کیا جائے؟ تو بات قرعہ اندازی پہ ہوئی کہ جس کے نام پہ قرعہ نکلے گا بچی اس کے حوالے کی جائے گی، اور مستحق بھی حضرت زکریا علیہ السلام تھے کیونکہ ان کے خالو تھے۔ تاہم لوگوں کے دلوں کی تطہیر کے لیے، صفائی کے لیے قرعہ اندازی ہوئی۔ انہوں نے وہ قلمیں جن سے تورات لکھتے تھے دریا میں ڈالی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پہ قرعہ نکلا، بچی ان کے حوالے ہو گئی۔ انہوں نے مسجد میں، بیت المقدس میں ان کے لیے مخصوص کمرہ متعین کیا جس کو لاک کر دیتے تھے، اور اس میں وہ رہتی تھی، عبادت کرتی تھی۔ ایک دن آپ وہ تشریف لائے، دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں پر فروٹ پڑا ہوا، پھل بھی ایسا کہ جس کا موسم ہی نہیں، مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں۔ تو پوچھا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا؟ ایک تو ہے ہی نہیں مارکیٹ میں، موسم بھی نہیں، پھر میں نے دروازے کو لاک کیا، میں نے کھولا، کوئی باہر سے آنے کا رستہ بھی نہیں، انا لک ھذا۔ تو اللہ کی ولیہ نے کیا کہا؟ پوچھتے کیوں ہیں جب ایک چیز کا موسم بھی نہیں، ایک چیز بازار میں بھی نہیں،
آنے کے رستے بھی مسدود ہیں، تو پوچھنے کی کیا بات ہے؟ آپ تو روشن ضمیر پیغمبر ہیں جی، ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ جب دینے پہ آتے ہیں تو وہ اسباب کے محتاج نہیں، بغیر سبب کی بھی دیتے ہیں۔ سبب بھی تو اسی نے پیدا کیے ہیں، سبب بھی تو اللہ نے پیدا کیے، جو سبب پیدا کر سکتا ہے تو بغیر سبب کے بھی دے سکتا ہے جی۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی تمنا مچل گئی۔ اب ان کی عمر بھی 100 کے لگ بھگ ہوگی تھی، بیوی بھی اتنی قریب تھی، بیوی اولاد جننے کے قابل بھی نہیں تھی، بانجھ تھی، لیکن بہرحال جب یہ کرشمہ دیکھا فوراً کی زبان سے دعا نکلی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ اسی موقع پہ زکریا صاحب نے اللہ سے دعا مانگی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بھی بے موسم پھل دے سکتے ہیں، تو مجھے کس پھل کی ضرورت ہے؟ ذریۃ طیبہ، اولاد پر خالی اولاد نہیں، پاکیزہ اولاد، ستھری اولاد، نیک صالح اولاد۔ انک سمیع الدعاء، آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں۔ اور اس کی کچھ مزید تشریح پھر سورہ مریم کے شروع میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی یہ تذکرہ ہے اللہ کے بندہ خاص زکریا علیہ السلام کا، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اور ان کے اس وقت کا تذکرہ ہے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اور کیسے پکارا؟ بڑے ادب بڑے احترام کے ساتھ، چپکے چپکے پکارا، اس لیے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ چیخ پکار کے پکاریں یا آپ دل ہی دل میں پکاریں، اللہ کے لیے ایک ہی جیسی بات ہے۔ زور سے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آپ بات زور سے کہیں تو کہیں، آپ کی مرضی ہے، اللہ تو زور کی بات اور مخفی بات کو ایک ہی طرح سنتے ہیں، لہذا آپ نے بڑے آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، چپکے چپکے اللہ سے دعا کی، نداء خفیہ، کیا؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ، اے اللہ میری بڑھاپے سے ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، اور میرا سر سفید بالوں سے بھڑک اٹھا ہے، بال بھی سفید ہو چکے، یعنی انتہائی بڑھاپے میں ہوں، کمزور ہوں، واشتعل الرأس شیبہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّكَ شَقِيًّا، اور اس عمر میں بھی آپ سے مانگ کر میں بد نصیب نہیں ہوں گا، اس عمر میں، یعنی ظاہری اسباب اولاد کے نہیں، بڑھاپا ہے، بیوی بھی ناقابل ولادت ہے جی، لیکن پھر بھی آپ اسباب کے محتاج نہیں۔ اور کیوں مانگتا ہوں اس عمر میں بیٹا، اس عمر میں بیٹا کیوں مانگتا ہوں؟ انی خفت الموالی من ورائی، میں اپنے وارثوں سے اپنے بعد اندیشہ رکھتا ہوں کہ وہ میرا مشن نہیں چلائیں گے، ان میں کوئی ایسا قابل آدمی نہیں میرے رشتہ داروں میں، میرے دیگر وارثوں میں، جو میرے اس نبوت کے پروگرام کو چلا سکے، تو مجھے اس پروگرام چلانے کے لیے وارث اور بیٹا چاہیے، کاروبار زندگی کے لیے نہیں، بلکہ نبوت کا مشن چلانے کے لیے۔ اور کانت امراتی آخر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، وہ بھی قابل نہیں ہے اولاد جننے کے، میری پوزیشن بھی ہے جی، فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو اے اللہ مجھے اپنے پاس سے خاص مہربانی سے ایک ولی یعنی وارث عطا فرما، مال کا وارث نہیں، جائیداد کا وارث نہیں،
پہلے تو حضرت زکریا علیہ السلام بڑی کا کام، کارپینٹر کا کام کرتے تھے، مال جائیداد تھی کہاں؟ ہوتی بھی تو انبیاء کرام کی جائیداد وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ ایک کلیہ ہے، قانون ہے کہ انبیاء کرام کی اگر جائیداد اور مال ہو بھی تو وہ وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی، وہ عام لوگوں کے لیے صدقہ ہوتی ہے۔ تو لہذا یہاں وارث مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ وہ میرے مشن کا بھی وارث ہو، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پورے خاندان میں جتنے نبی آئے ہیں، ہزاروں نبی، سب کے مشن کا وارث ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وراثت کی وضاحت کر دی کہ وراثت کون سی اس کو ملے؟ نبوت کی وراثت۔ اور وجعلہ رب رضیہ، اے اللہ وہ صرف بیٹا ہی بیٹا نہ ہو، اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا، آپ کا پیارا ہو، جی آپ کا پسندیدہ ہو۔ تو ان الفاظ سے آپ نے دعا مانگی، یا صرف مختصر ہے۔ اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑ، مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ وانت خیر الوارثین، اور آپ سب سے اچھے وارث ہیں، سب سے اچھے وارث تو آپ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو سب کے وارث ہیں۔ کسی کا کوئی وارث ہے یا نہیں ہے؟ سب کے وارث کون ہیں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم سب کے کیا ارض و سما کی میراث بھی کس کو رہ جائے گی؟ اللہ کو رہ جائے گی۔ تو سب سے اچھے وارث آپ ہیں، لیکن فی الوقت مجھے مشن چلانے کے لیے وارث چاہیے۔ یہ دعا کی تو سورہ آل عمران میں ہے کہ فوری طور پہ دعا قبول ہوگی۔ دعا تو قبول ہو ہی جاتی ہے جو اخلاص سے کی جائے، شرائط کے مطابق کی جائے، لیکن اس کے نتائج کبھی جلدی کبھی دیر سے ظاہر ہوتے ہیں، یا نتیجے کا رزلٹ کا اعلان بھی اسی وقت ہو گیا، ادھر سے دعا ختم نہیں ہوئی، ادھر سے فرشتے نے بتا دیا کہ قبول ہوگی۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی یہ پکار اور دعا قبول کر لی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، جو مانگا تھا وہی دے دیا۔ ورنہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط نہیں کہ جو چیز مانگی ہو وہی دی جائے، اللہ اپنی مصلحت سے جو چیز بندے کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ کبھی مانگی بھی چیز دیتے ہیں، کبھی اس کے بدلے میں اور چیز دے دیتے ہیں، کبھی جلدی دیتے ہیں، کبھی دیر سے دیتے ہیں، کبھی یہاں نہیں تو آخرت میں دیں گے، دعا قبول ہو ہی جاتی ہے۔ یہ مت سمجھا جائے کہ دعا قبول نہ ہوئی، یہ غلط بات ہے۔ تو ہم نے ان کی مانگی بھی چیز دے دی اور ان کو یحییٰ نام کا بیٹا دیا۔ لو، نام بھی خود اللہ نے تجویز کر دیا۔ یہ واحد نبی ہیں کہ جن کا نام بھی کس نے تجویز کر دیا؟ اللہ۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ نام کسی اور کا تجویز نہیں ہوا، یہ پہلے ہیں یحییٰ نام کے، کہ ویسے تو ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں، لیکن یحییٰ نام کا پہلے کوئی نبی یا کوئی اور نہیں تھا، یہ پہلے ہیں جن کا نام اللہ نے تجویز کیا۔ یحییٰ کا معنی کیا ہے؟ زندہ و جاوید، زندہ۔ تو کیسے دیے حضرت یحییٰ؟ کہ وہ اصلحنا لہ زوجہ، بچے کی ولادت کے لیے ہم نے ان کی بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا، ان میں جو بچہ نہ جننے کی بات تھی اس کو ہٹا دیا۔ اور پھر یہ کہ بڑھاپا تو ہے، دونوں میاں بیوی میں بڑھاپا تو ہے، لیکن وہ جو بیماری تھی نا اس کو ٹھیک کر دیا، بڑھاپے کو ٹھیک نہیں کیا کہ ان کو جوان کر دیا، ہے بوڑھا ہی تو ایک سبب ٹھیک کر دیا، دوسرا اب بھی موجود ہے۔ تو بتایا یہ کہ اللہ کے یہ معزز پیغمبر، مقدس پیغمبر کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی
اپنے ساتھ شناسائی نصیب فرمائیں، اپنے ساتھ آشنائی نصیب فرمائیں کہ ہمیں بھی جب چھوٹی بڑی چیز ضرورت ہو تو کس سے مانگا کریں۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایت امت کو دی ہے جی، اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب مانگے تو صرف اللہ سے مانگا کر، اللہ سے مانگ، پھر اسباب کے ذریعے سے بھی تلاش کر، لیکن پہلے مانگ اللہ سے۔ اللہ سے نہ مانگا تو اسباب بھی کام نہیں کریں گے، تو اللہ سے مانگ کر پھر فرمایا کہ اگرچہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، اگرچہ نمک کی چٹکی چاہیے جو آسانی سے مل جاتی ہے، لیکن پہلے اللہ سے مانگ، پھر اس کے اسباب، دکان پہ جا یا کہ پڑوسی خود کے پاس جا مجھے یہ چیز چاہیے پہلے، اس لیے کہ اللہ توفیق نہیں دے گا تو نمک کی چٹکی بھی کوئی نہیں دے گا اور ٹوٹا ہوا تسمہ بھی کوئی نہیں دے گا۔ یہ ہدایت ہے، اللہ سے مانگ کر پھر آگے اسباب میں نکلیں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور پیچھے جن انبیاء کرام کا تذکرہ ہو چکا ہے، یہ سارے مبارک لوگ، ان کی صفت یہ ہے کہ کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیک کام میں بڑی جلدی کیا کرتے تھے، جہاں نیکی کا موقع آیا فوراً اس کو کر دی، بلا تاخیر کر دی۔ تو تمام انبیاء کرام نیکی میں سبقت کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے آل ایمان کو بھی دیا ہے سورہ بقرہ میں، فاستبقوا الخیرات، اے مومنو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور جنت جیسی جگہ کو حاصل کرنے کے لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو رغبت کرنی ہے، دوڑ لگانی ہے، حاصل کرنا ہے تو پھر جنت کو کرو، باقی تو ساری چیزیں آنی جانی چیزیں، فانی چیزیں۔ ایک تو یہ کہ یہ حضرات انبیاء کرام نیکی کے کاموں میں بڑی جلدی دکھاتے تھے، تیزی دکھاتے تھے۔ دوسری وَيَدْعُونَنَا، اور ہمیں ہی پکارا کرتے تھے، مشکلات میں بھی، حاجات میں بھی، حاجت براری کے لیے بھی، دعا کے لیے ہاتھ ہمارے سامنے اٹھتے تھے جی، اور اگر کوئی مشکل آ جاتی تو مشکل ٹلانے کے لیے بھی رابطہ ہم سے رکھتے تھے۔ اور دعا کس طرح کرتے تھے، مانگتے کیسے تھے؟ رغباً و رہبا، ہماری نعمتوں میں رغبت کرتے ہوئے، چاہتے ہوئے، اور ہم سے ڈرتے ہوئے، یعنی خوف اور رجا، خوف اور امید کے ملے جلے جذبات سے، ایسے بھی نہیں کہ بے خوف ہو کر بے دھڑک جی، اور ایسا بھی نہیں کہ اتنا خوف کہ مایوسی ہو جائے۔ تو ویسے بھی قاعدہ یہ ہے، دعا کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، نہ قبول کرے تو کسی کا زور ہے نہ کرے جی، لیکن امید بھی اتنی رکھیے کہ اس نے وعدہ جو کیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو کہ تمہیں قبول کروں گا، پھر کیوں نہیں کرے گا؟ ہم سے کوئی وعدہ کر لے کہ میاں درخواست لاؤ منظور کروں گا، اور وہ منظور کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے، تو پھر اگر لے کر جائیں گے تو رد کر دے گا۔ تو ایک آدمی بھی اگر دعا یعنی درخواست کے لیے کہے تو وہ رد نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اگر دعا کے لیے کہیں مجھ سے مانگو استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو کیوں رد کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو رغبت ایسی ہو کہ دعا یقین کامل سے مانگی جائے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ دعا قبول کروں گا، اس لیے میری دعا اللہ قبول کریں گے جی، لیکن ساتھ میں ڈر بھی ہو کہ وہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ غنی
نہ کرے تو کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کسی ضابطے اور قانون کے پابند تھوڑے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں دعا بھی خوف اور رجا کے جذبات سے مانگی جائے، اور ایمان بھی خوف اور رجا کے درمیان رکھا جائے۔ الایمان بین الخوف والرجا، امید بھی رکھیں اللہ سے، ڈر بھی رکھیں اس سے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں خوف غالب رہنا چاہیے رجا پر، امید سے خوف زیادہ رہے تاکہ خوف کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچتا رہے، لیکن جب موت سر پہ آ جائے، قریب ہو جائے، تو اس وقت اللہ سے امید زیادہ رکھے، خوف کو کم کر، خوف کو کم کر۔ تو یدعوننا رغبا ورہبا، یہ انبیاء کرام ہم پکارتے تھے رغبت اور خوف کے ملے ہوئے جذبات سے، وَقَالُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ انبیاء کرام ہمارے سامنے ہی عاجزی کرتے تھے۔ خشوع کہتے ہیں نا عاجزی کو، اور وہ عاجزی جو دل سے کی جائے۔ ایک تو نا ظاہری طور پہ عاجزی دکھانا، جھکا ہوا چلنا، اور اپنی پوزیشن عاجزانہ بنانا، اس کو عربی میں خضوع کہتے ہیں۔ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَا خَاضِعِينَ، خاضع کا معنی جھکا ہوا، دبا ہوا۔ تو ظاہری طور پہ عاجز اور مسکین بننا یہ خضوع ہے، اور دل کا عاجز ہونا یہ خشوع ہے۔ تو انبیاء کرام دل سے خاشع ہوتے تھے، دل سے۔ ہاں دل کے خشوع کے بعد بدن پر بھی خضوع طاری ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن دل میں خشوع نہیں اور اوپر سے آدمی جھکا جھکا ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ خاشعت ہے، اور آل ایمان کو بھی اللہ نے اسی کی تلقین کی ہے۔ جیسے کہ اس کے بعد سورہ حج ہے اور اس کے بعد سورہ مومنون ہے، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن کامیاب ہوئے، کیونکہ ایمان کے بغیر کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ایمان کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اپنی نمازیں عاجزی سے پڑھتے ہیں، دل سے ڈر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ نماز بہت گراں ہے، بہت مشکل ہے پڑھنی، مگر جس کے دل میں خدا کا خوف ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اس کو بھاری بھاری کام کا کہتے تو کر دے گا، لیکن نماز کا کہیں تو ٹال مٹول کرے گا، قدرتی بات ہے۔ لیکن جس کے دل میں خشوع ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی طرف سے عاجزی ہے، تو اس کے لیے نماز سب سے آسان ہے، بلکہ نماز کے بعد اس کو چین ہی نہیں آئے گا۔ تو یہ خاشعت ہے، اور آل ایمان کو بھی خشوع کا حکم ہے۔ والتی احسنت فرجہا، اور اس خاتون کا بھی ذکر کیجئے۔ سلسلہ انبیاء کرام میں ایک بڑی ہی پاک باز خاتون کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ ہیں سیدہ مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو بہت کامل گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جن میں کم و بیش 1.25 لاکھ تو انبیاء کرام ہی ہیں، اور انبیاء کرام کے علاوہ اور صلحاء، صحابہ، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں کامل عورتیں کم گزری ہیں، لیکن جو گزری ہیں ان میں ایک مریم صدیقہ ہے، ایک آسیہ بنت مزاحم ہے، اور ایک خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور فرمایا عائشہ کی تو بات ہی کیا ہے، وہ تو عورتوں میں ایسا مقام رکھتی ہیں
جیسے سرید کھانے کا مقام اور فضیلت باقی کھانوں پر ہے۔ سرید پتہ آپ جانتے ہیں کہ شوربے میں کوٹی ہوئی روٹی، یہ بہت پسندیدہ کھانا، بہت پسندیدہ، حضور کو بڑا ہی مرغوب تھا۔ تو فرمایا کہ جیسا سرید کھانوں میں پسندیدہ ہے، ڈش سرید کی کھانوں میں پسندیدہ ہے، عورتوں میں ایسا ہی مقام حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں کامل درجے کی عورتیں یعنی کم ہیں اور ہیں، اس لیے کہ کوئی عورت نبوت کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتی، نبوت مخصوص ہے مردوں کے لیے، لیکن نبوت سے جو نیچے کا لیول ہے نا صدیقیت، وہاں تک عورتوں کی رسائی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ حضرت مریم کو خود قرآن میں کہا امہ صدیقہ، کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ صدیقہ تھی، یعنی مقام صدیقیت تک وہ پہنچ گئی تھی، اور اس امت میں حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ تو بہرحال نبوت سے نیچے کے مقام ہے کس کا؟ حضرت مریم کا۔ اور وہ خاتون احسنت فرجہا، جس نے اپنا ناموس، اپنی عزت کو محفوظ رکھا، جس نے اپنا ناموس، اپنی عزت کو محفوظ رکھا۔ جی ظاہر بات ہے کہ وہ بچپن ہی سے اللہ نے اس کو چن لیا تھا، اور مسجد کے ماحول میں رہی، بالکل پاکیزہ، کسی غیر ان کی نظر تک بھی نہیں پڑی، اور اتنی پاکیزہ رہی کہ جب اللہ نے ان کی پاکیزگی کی وجہ سے ایک تو ان کو جلد از جلد بڑا کیا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک اور کرشمہ ظاہر کیا کہ بغیر شوہر کے ان کو بیٹا دیا، اور بیٹا بھی عام بیٹا نہیں، ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ماں بیٹا دونوں ہی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، ماں بیٹا دونوں ہی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو بہرحال اس نے اپنے ناموس کو محفوظ رکھا، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح کو۔ اس کی تفسیر بھی یہاں نہیں ہے، تفسیر سورہ مریم میں ہے۔ جی وہ یہ کہ حضرت مریم جو ہی بالغ ہوئی اور بلوغ کا غسل کرنے کے لیے آپ غسل خانے میں تشریف لے گئے، تو اچانک فرشتہ نمودار ہوا انسانی شکل میں، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک دم ان کے سامنے فرشتہ جو ہے نا ایک مکمل انسان کی شکل میں، مکمل انسان کی شکل میں نمودار ہوا۔ تو اس تنہائی کے مقام پر جب ایسا ہوا تو گھبرا گئی، اور گھبرا کر کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے آنے والے میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، یہاں اور کوئی پناہ نہیں، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، اگر تجھ میں کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو پرے ہٹ۔ یہ کیا تنہائی کے اس مقام میں؟ تو فرشتے نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آدمی نہیں ہوں، آدمی شکل میں ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تیرے پاس، میں فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور آیا اس غرض کے لیے ہوں کہ اللہ کی طرف سے تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں، اس لیے یہ میرا مشن ہے۔ انہوں نے فوراً کہا پاکیزہ بیٹا، شادی ہوئی نہیں، لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، نہ تو کسی مرد نے چھوا اور نہیں میں کوئی بدکارہ ہوں کہ مردوں کی تلاش میں نکلی ہوئی ہوں۔ پھر کیسے بیٹا؟ اسباب نہیں ہے، نہ جائز بیٹے کے اسباب ہیں نہ ناجائز بیٹے کے اسباب ہیں، اسباب ہیں ہی نہیں، پھر کیسے بیٹا؟ فرما کہ ایسے ہی جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا نہیں پھل جو دیے تھے، اس وقت تو نہیں کہا کہ
کیسے آ گئے؟ یہ بھی تو پھل ہے جی. تو جیسے وہ پھل اللہ نے کھانے کے بے موسم بے سبب کے دیے تھے، اب یہ پھل بھی اللہ آپ کو بے سبب دینے والا ہے. وار فرشتے نے جا کر ان کے گریبان میں پھونک مار دیا اللہ کے حکم سے. پھونک کا اثر تھا کہ فوراً وہ حاملہ ہو گئی. چونکہ یہ کرشمہ تھا، معجزہ تھا. اب اس میں 9 مہینے کے انتظار کی بات نہیں تھی، بس پھونک مارتے ہی انہیں بچے کی ولادت کی تکلیف محسوس ہوئی، ایک دم اسی وقت. تو پھر وہ وہاں سے چلی کسی ایسی جگہ میں کہ ہائی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اور اس حالت میں بچہ ہوگا تو یہ قوم یہ باویلا مچائے گی اور بہتان ترازی کرے گی. تو خیر وہاں سے باہر گئیں، ایک کھجور، خشک کھجور کے تنے کے نیچے تکلیفی تو بیٹھ گئی سہارا لے کر. تو اللہ کی طرف سے پھر فرشتے نے آواز دی کہ پریشان نہ ہو اور اس درخت کو ذرا حرکت دے. اب حرکت کہاں؟ کھجور کا تنا کیا حرکت ہوگی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ تو کر، جتنا ہو سکتا ہے وہ تو کر، کیونکہ حرکت میں برکت ہے. حرکت تو اس کو نہیں ہوگی آپ کے ہاتھ سے، لیکن آپ اتنا دقت ہو جائے کم از کم تو کیا ہوگا؟ اللہ ایک اور کرشمے کا ظہور فرمائیں گے اور یہ تازہ کھجوریں آپ کے سامنے گرائے گا. اور پھر ذرا نیچے کو دیکھیے، پانی کا چشمہ بھی ابال دیا ہے. یہ غذا کھائیں، وہ پانی پئیں، پریشان نہ ہوں. تو خیر وہ تفسیر ہے اس میں. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اپنی روح اس میں پھونکی. اللہ نے اس میں نسبت اپنی طرف کی، لیکن روح پھونکوائی کہاں سے تھی؟ فرشتہ بھیج کر. وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس خاتون کو اور ان کے بیٹے کو سب جہاں والوں کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنا دیا. قدرت کا نشان کہ اللہ چاہے تو یوں بھی ہوگا. یہ بات سلسلہ انبیاء کرام کی پوری ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ. یہ تمام انبیاء کرام جو حضرت موسیٰ، ہارون اور ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور یہ سارے انبیاء کرام اور حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، یہ سب اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةٌ. بے شک یہ، یہاں امت کا معنی یہ جماعت نہیں ہے، امت کا معنی یہاں پر ہے دین. امت کا لفظ دین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو عربی میں تو ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو امت کا معنی کیا؟ دین. اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمام حضرات جو پیچھے گزرے ہیں یہ تمہاری ایک ہی امت، یعنی ایک ہی دین والے تھے. یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین کچھ، ابراہیم علیہ السلام کا دین کچھ نہیں. تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی تھا. اور تمام انبیاء کرام کا ان کے علاوہ جن کا ذکر ہے ان کا دین بھی ایک ہی ہے. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء بنو علات، ہم انبیاء کرام کی جو جماعت ہیں ہماری حیثیت علاتی بھائیوں کی ہے. بھائی 3 طرح کے ہوتے ہیں، عینی، علاتی، اخیافی. عینی حقیقی، یعنی جو ماں باپ ایک ہی ہوں ان کو عینی کہتے ہیں، جو ہم ان کو حقیقی کہتے ہیں. اور جن کے باپ ایک ہوں مائیں الگ ہوں ان کو علاتی کہتے ہیں. اور جن کی ماں ایک ہو، جی ماں کی طرف سے ایک ہو، باپ الگ ہوں تو وہ اخیافی کہلاتے ہیں. اخیافی یعنی ماں شریک، باپ شریک، ماں باپ شریک. تو حضور نے فرمایا کہ ہم تمام انبیاء کرام جیسے باپ شریک بھائی ہیں. پھر فرمایا یہ اس طریقے سے کہ دیننا واحد، ہم سب کا دین ایک ہے. جیسے علاتی بھائیوں کا باپ ایک ہوتا ہے تو ہمارا دین ایک ہے.
باقی شریعتیں اپنی اپنی ہیں. شریعت کو آپ نے ماں سے تجویز کیا، دین کو آپ نے، تو دین نام ہوتا ہے مبادی اور اصول اور عقائد کا. تمام انبیاء کرام کا عقیدہ ایک ہی رہا، اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، حیات بعد الموت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، یعنی جتنی بھی ایمانیات ہیں، ایمان سے متعلق جتنی باتیں ہیں، سب انبیاء کرام کا ایک ہی تھا. اور ایک لفظ دین کے علاوہ ملت کہلاتا ہے. تو ملت وہ ہوتی ہے کہ جس میں موٹے موٹے اصول ہوتے ہیں. تو ملت بھی ایک ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اصول بھی سارے دینوں میں ہوتے ہیں. عقیدہ تو وہ نہیں ہے، عمل ہے، لیکن ایسے اعمال جو سارے ادیان میں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو پھر ملت کہتے ہیں. جیسے ہماری ملت وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی. فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں جو حنیف تھے. تو یہ دین یعنی ملت حنیفی کہلاتا ہے، جسے کہ اصول ایک ہی. امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ مبادیات یعنی اعتقادات کے بعد اہم اصول، 4 اصول ایسے ہیں جو تمام انبیاء کرام کے ادیان یا ان کی ملت میں رہے. کوئی کسی نبی کی ملت، کسی نبی کی شریعت ان سے خالی نہیں رہی، جن میں ہے کہ طہارت، نظافت، صفائی، ستھرائی، یہ سب انبیاء کرام کی ملت کا حصہ ہے. ہر ایک نے پاکیزگی کی، ستھرائی کی، طہارت کی تعلیم دی. اور اخبار، وبشر المخبتین، اللہ فرماتے ہیں اخبار کا معنی اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا. کسی نبی کی شریعت میں تکبر کی گنجائش نہیں. اللہ کے حضور ہر ایک نے عاجزی کی اور عاجزی کی تعلیم دی. اور اس طریقے سے فرمایا عدالت، انصاف، انصاف کا اصول بھی تمام شرائع میں رہا ہے اور کسی میں بے انصافی کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. دوبارہ یہ ان چیزوں کو اصول کہتے ہیں. تو یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تم سب کا رب ہوں سو میری ہی عبادت کرو. تو دین تو ایک ہے. اب فرماتے ہیں وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن لوگوں کی بدنصیبی دیکھو کہ انہوں نے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. میں نے تو سارے نبیوں کا ایک ہی دین بنا کے دیا تھا، لیکن امتوں کو دیکھو انہوں نے تقطعوا امرهم بینہم، اپنے اس دین کے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پیس پیس بنا دیا، فرقے فرقے کر دیا. جی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہودی عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور دین ایک تھا. انہوں نے 72 فرقوں میں اپنے آپ کو تقسیم کیا. فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے. کلم فی النار، سب دوزخ میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک جماعت کی. میری امت کی ایک جماعت جنت میں جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا حضور ایک خوش نصیب کون ہوں گے، ان کی کیا پہچان ہوگی؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو اس رستے پہ چلیں گے جس پہ میں چلا اور میرے صحابہ چلے. جو جس پہ میں چلا اور میرے صحابہ چلے، جو اسی رستے کو اپنائیں گے وہ نجات پائیں گے، اور جنہوں نے میرا اور میرے صحابہ کا رستہ چھوڑا وہ ادھر جائیں گے. بارہ تقطعوا امرهم بینہم، لوگوں نے اپنے اس معاملہ دین کو آپس میں ٹکڑا ٹکڑا کر دیا. لیکن کب تک رہیں گے؟ کل الینا راجعون، سب ہمارے پاس پلٹ کے آئیں گے، ہم ان کی خبر لے لیں گے. جی ہم جزا و سزا مرتب کریں گے. آئیں گے تو میرے پاس آخر، جائیں گے کہاں؟ آج تو
دعویٰ کرتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، یہ دلائل ہے، وہ دلیل ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ کر و فر کر رہے ہیں، لیکن جائیں گے کہاں؟ فیصلے کا دن بھی تو آ رہا ہے نا، لیکن کاش کے فیصلے کے دن کو خیال میں کوئی رکھے. فیصلے کے دن کو خیال میں نہیں ہے، اس لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. اگر اس دن پہ نظر ہو تو پھر پاؤں پھونک پھونک کے رکھیں، سوچ سوچ کے بولیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں خود کدھر جا رہا ہوں، میں اوروں کو کدھر لے کر جا رہا ہوں. لیکن ادھر سے آنکھیں بند ہیں، اسی زندگی پہ نظر ہے، تو اس لیے ہر آدمی نے اپنی لائن بنائی ہوئی ہے، خود بھی اس میں چلتا ہے، اوروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اس کے پیچھے چلاتا ہے. تو فرمایا جائیں گے کہاں، کل الینا راجعون، سب آخر پلٹ کے تو میرے ہی پاس آئیں گے، تو میں فیصلہ کروں گا کہ کون ٹھیک تھا. ظاہر بات ہے کہ وہی ٹھیک تھا جو اللہ کے نبی کی پیروی کرتا تھا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو. جی چلیں گے بس جی پھر کیا ہو، مجھے چھوڑیے اپنی بات میں آپ کی رعایت کرتا ہوں، آپ میری رعایت بالکل نہ کریں. میں سمجھ گیا. عاشق اللہ کی والدہ کافی سخت بیمار ماشاء اللہ.